بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، خالق العقول والأفهام. أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے جس میں ہم اہل سنت والجماعت کے جو تین کلامی مکاتب فکر ہیں، یعنی اثری، اشعری اور ماتریدی، ان کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کے تین بڑے کلامی اور فکری مکاتب فکر ہیں، یعنی اثریہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ ان کا ظہور اسلامی تاریخ کے ایک اہم فکری ارتقاء کا نتیجہ ہے، یعنی ان کے ظہور کے پیچھے یونانی فلسفہ، معتزلہ کی عقلیت پسندی اور مختلف جغرافیائی حالات اور عوامل کار فرما ہیں۔ یونانی فلسفہ کا اثر یہ ہوا کہ یونانی علوم کے تراجم نے نئے سوالات کھڑے کیے جن کا مقابلہ اثری فرقے نے کیا۔ پھر معتزلہ کی عقلیت پرستی، یعنی نصوص پر عقل کو ترجیح دینے کا جو رجحان ہے، ان کے مقابلہ میں اشعری فرقہ نے کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ مختلف علاقوں کے حالات نے مختلف رد عمل کا تقاضا کیا ماورائے نہر میں۔ تو جو جغرافیائی تنوع ہے، اس میں ماتریدیہ نے جو فرقہ ہے، ماتریدیہ فرقہ، اس نے اہم کردار ادا کیا۔ گویا کہ یونانی فلسفہ، معتزلہ کی عقلیت پسندی اور مختلف جغرافیائی حالات اور عوامل جو ہے، یہ ان تینوں کلامی اور فکری مکاتب فکر کے ظہور کے پیچھے کار فرما ہیں۔ تو آج کی سبق میں ہم ان تینوں مکاتب فکر کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ان کو بنیاد دینے والا اور ایجاد کرنے والا، یعنی جو ان فرقوں کا یا ان مکاتب فکر کے جو بانی ہیں، ان کا تعارف ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے اول اثریہ۔ اثریہ کا جو مکتب فکر ہے، ان کو ٹریڈیشنلسٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشن پر چلتے ہیں، یعنی روایت پر چلتے ہیں۔ روایت پسند اثریہ یہ وہ قدیم ترین مکتب فکر ہے جو عقائد کے باب میں عقل کے بجائے براہ راست نصوص، یعنی قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں ان پر اکتفا کرتا ہے۔ اور ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بغیر تعویل اور بغیر تعطیل اور بغیر تشبیہ کے ویسے ہی قبول کیا جائے جیسے وہ بیان ہوئی ہے، جسے اصطلاح میں بلا کیفیتن بولتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی میٹافوریکل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یعنی لفظی اور ظاہری۔ یہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے، نقطہ فکر ہے۔ ان کے بانی مبانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے، اس مکتب فکر کے سب سے بڑے علم بردار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مکتب فکر معتزلہ کے انتہا پسندانہ عقلیت پسندی اور خصوصاً خلق قرآن جیسے نظریات کے رد عمل میں ظاہر ہوا۔ ان کا مرکز زیادہ تر حجاز، یعنی مکہ اور مدینہ اور بغداد رہا ہے، اور آج کل یہ فکر سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں زیادہ عام ہے، اور فقہ میں حنبلی مسلک کے پیروکار اکثر اسی منہج پر ہیں، اور جو اہل حدیث ہے سلفیہ، وہ بھی اسی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم اثری ہیں، اور اثریہ مکتب فکر سے ہم کلامی
منہج یا عقیدے میں اس کے پیروکار ہیں۔ دوسرا جو کلاسیکل اہل سنت والجماعت کے روایتی مکاتب فکر میں سے ہے وہ ہے مکتب فکری اشاعرہ۔ اس مکتب کی بنیاد امام ابو الحسن الاشعری نے رکھی تاکہ عقل اور نقل کے درمیان ایک متوازن راستہ نکالا جا سکے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور 324 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا نام علی ابن اسماعیل تھا، ابو الحسن علی ابن اسماعیل، اور آپ مشہور صحابی رسول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور یہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور ابتدا میں اپنے سوتیلے والد ابو علی جبائی جو کہ معتزلی تھے اس کے ساتھ رہے، اور 40 سال تک معتزلہ کے بڑے دفاعی عالم تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ حق کے لیے کھولا اور آپ نے بصرہ کی جامع مسجد میں اپنے سابقہ عقائد سے بیزاری کا اعلان کر کے اہل سنت والجماعت منہج سلف کو اپنا لیا۔ اور ان کی توبہ کا واقعہ ہم شرح عقائد میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جب ابو علی جبائی سے ایک سوال کیا اصلح للعباد کے بارے میں، جو کہ معتزلہ کا ایک بنیادی اصول تھا اور قاعدہ تھا، تو اس پر انہوں نے ایک سوال کیا اور اس پر ابو علی جبائی خاموش ہوئے۔ تو امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ یہ اپنی طرف سے قواعد بناتے ہیں اور اپنے خود ساختہ قواعد کو پھر بنیاد بناتے ہیں، اور اس میں قرآن و حدیث اور عقائد کو پرکھتے ہیں اسی پر، یعنی معیار تو وہ اپنی طرف سے بناتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کی تشریح یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ جب ان کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر عقائد میں کوئی راہ اختیار کرنا یا کوئی تشریح کرنا یا عقیدہ خصوصاً صفات کے حوالے سے یا اپنے جنت اور جہنم کے حوالے سے کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنا وہ بھی خود ساختہ ہوگا۔ بہرحال پھر انہوں نے توبہ کی۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کو اصل مانا اور عقلی دلائل کو اس کا مؤید مانا، اور انہوں نے درمیانہ راستہ اپنایا۔ معتزلہ کے عقلی اسلوب کو انہی کے خلاف استعمال کر کے اہل سنت کے عقائد کا دفاع کیا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہمیں جب اشاعرہ اور ماتریدیہ میں جب ہم فرق بیان کریں گے تو اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کو اصل مانا اور عقل کو اس کا مؤید مانا۔ بہرحال ان کے مکتب کا جو ظہور ہے وہ عراق بغداد میں ہوا اور اس کے بعد شام، مصر، شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ آپ کی مشہور تصنیفات ہیں اور ان میں جو ہے وہ مقالات اسلامیین ہے، الابانہ ہے، الاصول الدینیہ ہے، یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں جو کہ موجود ہیں، اور شوافع اور فقہ مالکی کے جو پیروکار ہیں وہ اکثر اشعری ہیں۔ پھر امام اشعری کے جو کتب ہیں ان میں مقالات اسلامیین جو یہ فرقوں کے اختلافات پر لکھی گئی ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی سب سے مستند اور قدیم کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت غیر جانبداری کے ساتھ ہر فرقے کی نظریات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دوسری کتاب جو ان کی ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ کتاب بھی امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رجوع کے بعد لکھی ہے، یعنی جب اس نے اعتزال سے توبہ کی اور اہل سنت کی طرف جب انہوں نے رجوع کیا تو اس کے بعد الابانہ عن اصول الدیانہ لکھی، اور اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین اور خصوصاً امام احمد بن حنبل کے منہج کی تائید کی اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اثریہ کے جو موقب ہے ان کو اس کو مدلل کیا۔ آپ کی تیسری کتاب جو مشہور ہے اللمع فی الرد علی اہل الزغ والبدع، یہ علم الکلام کی خالص کتاب ہے جس میں منطق اور استدلال عقلی کے ذریعے معتزلہ کے جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں وجود باری تعالیٰ اور صفات اور تقدیر جیسے مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے۔ تو آج کل جو رد الحاد پر کام کرنے والے ہیں، یعنی مغربی فکر و فلسفہ کے خلاف جو کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے،
کیونکہ اس میں امام صاحب نے وجودی باری تعالیٰ کے دلائل اور اسی طرح صفاتی باری تعالیٰ اور تقدیر جیسے مسائل پر مدلل بحث فرمائی ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بحث ہوئی اشاعرہ کی۔ اور تیسرا مکتب فکر جو ہے وہ ماتوریدیہ ہے، جو کہ امام ابو منصور ماتوریدی کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ مکتب فکر وسط ایشیا میں جو ہے اس کی بنیاد ہوئی، جو اکثر احناف ہی میں سے تھے، یعنی فقہ حنفی کے مقلد تھے۔ امام ابو منصور ماتوریدی جو ہیں یہ 257 ہجری میں پیدا ہوئے اور 333 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کا نام محمد بن احمد بن محمود ہے اور آپ سمرقند کے ایک محلے ماتورید میں پیدا ہوئے، اور علمی نسبت سے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد اور فکری وارث ہیں۔ آپ کے اساتذہ کا سلسلہ 3 واسطوں سے امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ جہاں تک ماتوریدیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اشاعرہ کے مقابلے میں عقل کو تھوڑی زیادہ اہمیت دی۔ امام ماتوریدی کا ماننا ہے کہ اللہ کی معرفت وحی کے بغیر بھی عقل سے بطور حجت ممکن ہے۔ اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا چونکہ عراق میں معتزلہ سے تھا، اور امام ماتوریدی کا سامنا ماورائے نہر میں سنویت سے تھا۔ سنویت جو ہے یہ مجوس تھے جو 2 خداؤں کو ماننے والے تھے، اور اسی طرح دہریوں کے ساتھ ان کا سامنا تھا، فلاسفہ سے ان کا سامنا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان باطل نظریات کے جواب میں کلامی دلائل کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ آپ کی مشہور تصنیفات میں کتاب التوحید ہے، اور اسی طرح آپ کی تفسیر ہے وہ ہے تاویلات اہل السنہ، اور تفسیری ماتوریدی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ عثمانی اور مغل سلطنتوں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ فکر جو ہے یہ ترکی، بر صغیر اور وسط ایشیا میں پھیل گئی، اور فقہ حنفی کے اکثر پیروکار جو ہیں وہ ماتوریدی ہیں۔ امام ماتوریدی کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، یہ اس کی جو ہے ایک اہم کلامی تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے عقل اور وحی کے تعلق کو ثابت کیا، اور سنویت یعنی مجوسیوں کے جو 2 خداؤں کے قائل تھے، اور اسی طرح دہریوں کا جو ہے ایسا علمی رد کیا ان دونوں کا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو بھائی کتاب التوحید بھی آج کل کے جو داعی ہیں ایتھیزم کے خلاف کام کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے کتاب المقالات۔ تو اس کتاب میں آپ نے مختلف فلسفیانہ مذاہب اور ان کی بطلان پر گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب وسط ایشیا کے علمی فکری ماحول کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے جو کہ اصول فقہ میں ہے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہے ماحظ الشرائع۔ اگرچہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، لیکن امام صاحب نے اس میں احکام کی عقلی علتوں اور شرعی محاذ پر کلامی منہج سے گفتگو فرمائی ہے۔ تو چونکہ اکثر جو ایتھیسٹ ہیں ہمارے جو دیسی جو ملحدین ہیں یا لبرل ہیں، تو وہ فروعی مسائل میں اور اسی طرح فقہی مسائل پر اور جزوی مسائل پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ماحظ الشرائع جو ہے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے خلاف جو ہے یہ بہت مفید رہے گی۔ ہمارے زمانے کے اعتراضات اور سوالات اور جواب دینے کے لیے بھی یہ کتاب جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہرحال جو کتابیں ہم نے ذکر کی ان میں جو کتاب التوحید ہے اور ماحظ الشرائع یہ امام ماتوریدی کی تصنیف ہے، اور اللمع جو ہے یہ امام اشعری کی۔ تو کتاب التوحید جو ہے یہ رد الحاد کے لیے بہترین ہے، اور مغربی فلسفہ اور اس میں جو ہے منطقی مکالمے کے لیے علامہ جو ہے وہ اہم ہے۔ اور جو فکری اعتراضات ہے لبرلزم کے اور فقہی اعتراضات جو وہ کرتے ہیں، ان کی جو اعتراضات ہے ان کے جواب کے لیے جو ہے ماحظ الشرائع جو ہے یہ مفید رہے گا۔ تو چونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ پر رہے گا، اور ان کے درمیان جو فرق ہے تو ایک بنیادی فرق جو ہے اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں ہم نے اب تک جو ہے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اشاعرہ جو ہے وہ نقل کو اصل مانتے ہیں، جبکہ عقل کو اس کا ممد اور معاون گردانتے ہیں۔ جبکہ ماتوریدیہ جو ہے وہ نقل اور عقل میں کامل توازن رکھتے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ تحقیق کے منہج یعنی میتھڈالوجی کا فرق جو ہے وہ جزوی فروغی اختلافات کا سبب بن جاتا ہے۔
خلاصہ کلام یہ کہ یہ فکری تنوع ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، یعنی تینوں مکاتب فکر جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہی بازو ہیں، اور جو اختلافات ہے یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے بلکہ فکری تنوع اور اجتہاد کا درجہ رکھتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا مقصد جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے راستے کا دفاع کرنا تھا۔ بہرحال ان دونوں ائمہ نے اپنے جغرافیائی اور فکری ماحول کے مطابق اسلام کا دفاع کیا، اور حقیقت میں دونوں ایک ہی اہل سنت والجماعت کے دو پہلو ہیں، جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے مصداق کو واضح کیا، اور ان کے درمیان اختلافات جو تھے وہ دشمنی کی نہیں تھے۔ اس میں تکفیر اور تبدیل یعنی کافر قرار دینا اور بدعتی قرار دینا، یہ جو اختلافات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحقیق اور فکری تنوع ہے جو کہ اجتہاد کی نوعیت رکھتے ہیں۔ یہ اختلافات تو نہ اس کو حق اور باطل کی جنگ کی طرح سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک فکری تنوع ہے اور مختلف جہت کی تحقیق ہے۔ ظاہر جہت مختلف ہوگی، تحقیق کی میتھڈالوجی جو ہے مختلف ہوگی، تو پھر نتائج وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر ہمیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے دونوں مسلکوں میں فرق سمجھنا ہے تو تھوڑا سا فرق ہے کہ اشاعرہ نے وہی یعنی نقل کو اصل رکھا اور عقل کو اس کا مؤید مانا، جبکہ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل اور عقل کے درمیان برابر توازن ثابت کیا اور توازن سے چلے ہیں۔ تو اس لیے جب جہتی تحقیق یعنی تحقیق کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوگا تو لازماً نتائج بھی مختلف نکلتے ہیں، اس لیے ہمیں مسائل مختلف نظر آتے ہیں، یعنی جو نتائج ہیں اور جو مسائل ہیں وہ اختلافی نظر آتے ہیں اور مختلف نظر آتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔